ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المتقين المخلصين وعلى جميع الأنبياء والصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ صدق اللہ العظیم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ آج ہماری خوش بختی کی کہ ہم عرس پاک کی اس بابرکت محفل میں اللہ کے پاک گھر میں ہم آئے۔ اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا آنا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں یہ ویسے پوری آیت کریمہ ہی حضور کے کمالات، حضور کی صفات اور حضور کے مقام کو واضح کرتی ہے، لیکن جو حصہ یہ میں نے تلاوت کیا اس حصہ میں کمال زبان مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ یہ ان کے لیے طیبات کو حلال کر دیتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان پر پلید چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں۔ بات غور کرنے کی یہ ہے کہ جو چیز پہلے سے ہی پاک ہے، پہلے سے طیب ہے، اس چیز کو حلال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جو چیز پہلے سے خبیث ہے، پلید ہے، اس چیز کو حرام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اصل میں دوستو اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، میرے بندوں، یہ نہ دیکھنا کہ چیز اصل میں اس کی ماہیت کیا ہے، وہ اصل میں حلال ہے یا حرام، پاک ہے یا پلید، دیکھنا ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام اور اس کا حکم جاننا ہو تو لب مصطفیٰ کو دیکھنا۔ میرا محبوب جو فرما دے وہ ہو جائے گا۔ کوئی چیز لاکھ طیب ہوتی پھرے، جب تک لب مصطفیٰ سے یہ نہ نکلے کہ یہ چیز حلال ہے وہ تب تک حلال ہو نہیں سکتی، اور کوئی چیز لاکھ پلید ہوتی پھرے، جب تک لب مصطفیٰ سے یہ نہ نکلے کہ یہ حرام ہے وہ پلید ہو کر بھی حرام ہو نہیں سکتی۔ تو لوگوں، کسی چیز کی ماہیت پر نہ جانا، اس کی اصل پر نہ جانا، دیکھنا ہو اس کا حکم جاننا ہو، میرے محبوب کے لب دیکھ لینا، وہ جو حکم صادر فرما دیں وہی اس کا حکم ہوگا۔ دوستو، جو حضور نے فرمایا کہ یہ اسلام ہے وہ اسلام ہو گیا۔ اب قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، ہم اسے قرآن مانتے ہیں، تو اس کے قرآن ہونے کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کے قرآن ہونے کی دلیل ہمارے پاس حضور کی حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق اقرأ وربک الاکرم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نیچے اترے، آئے، لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، یہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے اور یہ قرآن ہے۔ یہ جو جملہ بولا کہ یہ قرآن ہے، تو یہ قرآن ہے یا حدیث ہے؟ تو جس نے قرآن کا قرآن ہونا مانا اس نے پہلے حدیث مصطفیٰ کا حق ہونا مانا یا قرآن کا قرآن ہونا مانا؟ تو لوگوں آج جو اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، وہ جان لو کہ وہ کبھی بھی قرآن کو نہیں مان سکتا جو پہلے حدیث مصطفیٰ کو نہ مانا۔ اگر کسی چیز کو ماننا ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید کو بھی ماننا ہے، تو پہلے میرے حبیب کے لب دیکھنے پڑیں گے، حضور کے لبوں کو دیکھنا ہوگا۔ اگر حضور فرما دے کہ یہ قرآن ہے تو تبھی تو یہ قرآن ہوا، نہیں تو ہم کہاں جانتے تھے کہ یہ کیا ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضور نے خبر دی کہ اللہ ایک ہے، جس کو ماننے والے مسلمان ہو گئے اور نہ ماننے والے کافر۔ اب حضور نے خبر دی، خبر کس کی دی؟ توحید کی۔ خبر دینے والے کا کیا مقام ہے؟ رسالت۔ اب کسی خبر پر یقین کرنا ہو تو مخبر کو دیکھا جاتا ہے کہ خبر دینے والا کیسا ہے، خبر دینے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو حضور کی شان یہ تھی کہ حضور کے اعلان سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے کفار حضور کو صادق امین کہتے تھے، اپنی امان دے حضور کے
پاس رکھواتے تھے، حتیٰ کہ ابو جہل جیسا کافر بھی حضور کو سچا مانتا تھا۔ تو حضور سچے تھے۔ حضور نے پہلے لوگوں کو ٹیسٹ کیا، لوگوں کو جانا کہ آیا یہ میری باتوں پر یقین رکھتے ہیں کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا جی مان لیں۔ جب حضور نے دیکھ تو تب حضور نے ان کو پیغام وحدانیت خدا دیا۔ حضور نے فرمایا کہ جان لو کہ اللہ ایک ہے۔ حضور نے جب یہ فرمایا کہ اللہ ایک ہے تو جس نے خدا کو مانا اس نے پہلے کیا مانا؟ اس نے پہلے پیغام مصطفیٰ مانا۔ تو لوگوں مقام مصطفیٰ یہ ہے، حضور کا مقام یہ ہے کہ جو خدا کو مانتا ہے وہ پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے۔ جو خدا کو نہ مانے، حضور کی بارگاہ میں نہ آئے، حضور کی ذات پر عقیدہ نہ رکھے، حضور کی حدیث پر عقیدہ نہ رکھے، وہ شخص کبھی بھی خدا کو نہیں مان سکتا۔ وہ چاہے لاکھ دعوے کرتا پھرے، وہ لاکھ دعوے کرے میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ سے عشق کرتا ہوں، اللہ کی اسلام کو مانتا ہوں، دین کو مانتا ہوں، اللہ کے احکام کو مانتا ہوں، وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حضور کو نہ مانے۔ تو اللہ کو ماننے کے لیے ہم نے یہ جانا کہ ضروری ہے پہلے حضور کے قول کو مانا جائے۔ جو خدا کو مانتا ہے وہ پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، حج کا موقع ہے، منام میں حضور خطبہ دے رہے ہیں، تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ، یہ مکہ کی طرف اشارہ کر کے یہ کون سا شہر ہے؟ ہر 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، ادب کا یہ عالم ہے کہ صحابہ خاموش ہیں اور کہتے ہیں کہ واللہ عالم و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے پھر فرمایا، دوسرا سوال کیا، حضور نے فرمایا کہ لوگوں یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ پھر ادب سے خاموش، حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ ہم حج کرنے آئے ہیں، ہم حج کرنے آئے ہیں تو یہ حج کا ہی مہینہ ہوگا۔ تو صحابہ آگے ادب سے کہتے ہیں کہ حضور واللہ رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے حد کر دی، ہمیں عقیدہ سمجھا دیا کہ لوگوں عقیدہ یہ رکھنا جو میرے صحابہ کا ہے۔ حضور نے تیسرا سوال کیا، حضور نے تیسرا سوال کر کے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا آج کا دن کون سا ہے؟ اب حج کا مہینہ ہے، حج کرنے آئے ہیں، عرفات سے کل چلے تھے، آج مینا میں ہیں، تو ظاہری بات ہے حج کرنے آئے ہوں گے۔ لیکن صحابہ ادب کے مارے زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور واللہ عالم و رسول، اللہ اور اس کا رسول بہتر ہے۔ تو صحابہ کا ادب مصطفیٰ کیا تھا؟ آج ہم جھگڑے کرتے ہیں کہ حضور کو اس چیز کا بھی علم نہ تھا، یہ علم نہ تھا، یہ علم تھا تو اس شان میں کمی تھی، نعوذ باللہ، یہ باتیں ہم کرتے ہیں۔ ارے صحابہ کا عقیدہ تو دیکھو، صحابہ تو حضور کے سامنے ادب کے بارے زبان سے ایک لفظ نہ بولتے، حالانکہ حضور تو سوال کر رہے ہیں، 3 سوال کی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، وہ بھی متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں روایت ہے کہ صحابہ سے کسی نے پوچھا کہ تم تو جانتے تھے کہ یہ شہر بھی مکہ ہے، یہ حج کا مہینہ ہے، حج کا دن ہے، تو تم نے جواب کیوں نہ دیا؟ تو صحابہ آگے سے فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم نہ تھا کہ یار کی منشا کیا ہے، ہم کوئی ایسا لفظ نہ بول دیں کہ جس سے حضور کی گستاخی ہو جائے، ہم ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں یار کیا چاہتا ہے، اگر ہم کوئی یہ بات کر دیں اور حضور کی رضا یہ نہ ہو تو ہم کہیں حضور کے گستاخ نہ ہو جائیں، حضور کی بارگاہ میں تھوڑی سی بھی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو لوگوں یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں نرا سکوت ہے، نرا ادب ہے، حضور کی بات آئے تو ہمارے دل اور ہمارے سر تسلیم ہو جانے چاہیے، ہمارے سر ادب سے جھک جانے چاہیے۔ تو صحابہ سے یہ بات ہوئی، صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون سا، جب آپ کو پتہ تھا کہ مکہ شہر ہے تو آپ نے کیوں نہیں بتایا کہ یہ مکہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یار کی منشا کیا ہے، ہو سکتا ہے حضور اسے مدینہ کہہ دیتے تو اس دن سے وہ مدینہ پڑ جاتا۔ تو بات یہاں پر غور کرنے کی یہ ہے کہ صحابہ کو یہ علم نہیں تھا اول بیت وضع للناس ببکہ، کہ لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر وضع کیا گیا وہ مکہ ہے۔ تو صحابہ کو تو علم تھا، قرآن مجید میں آیا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، جب قرآن مجید کا حکم موجود ہے، اللہ کی کتاب میں حکم موجود ہے، پھر صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یار کی منشا کیا تھی۔ تو لوگوں جان لو کہ
قرآن حضور کی، اگر یہ حضور فرما دیتے کہ آج سے یہ شہر مکہ نہیں مدینہ ہے، اللہ کی قسم اس دن اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو بدل دیتا اور کہتا کہ لوگوں یہ مکہ نہیں مدینہ ہے۔ تو جو کو عقیدہ یہ رکھو جو صحابہ کا عقیدہ ہے، اپنے عقیدے سے نہ کھڑو، اپنے دلوں میں حضور کی محبت کو سماؤ، حضور کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ کرو۔ توحید اگر جاننی ہے تو وہ بطریقہ مصطفیٰ جانو، حضور کی حدیث سے جانو، حضور کے اقوال سے جانو، حضور پر درود و سلام کی کثرت کرو، حضور کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو، اسی میں بقا ہے۔ اگر قیامت کے دن چاہتے ہو کہ کچھ فلاح پا جاؤ تو حضور کے ساتھ اپنا تعلق کو قائم کرو۔ آمین بجاہ